آج میسا کے آنے کی خوشی میں پیر بیگم نے اس کی پسند کی چیزیں بنائی تھی۔ آج حویلی میں سب چہک رہے تھے، وہ بھی بہت خوش تھی۔ واپس گھر آ کر ایک رات حویلی سے باہر گزاری تھی تو اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا، پر اب واپس آ کر ایک دم ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جگہ واپس آ گئی ہے۔ آج ارسل کی اسلام آباد واپسی تھی تو درار اسے بائی روڈ اسلام آباد چھوڑنے جانے والا تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود درار نہیں مانا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ایک بزنس میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے جو کہ اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی، اس لیے اس نے ارسل سے بولا تھا کہ وہ اسے خود چھوڑ دے گا، اب بس اسے داجی سے بات کرنی باقی تھی۔ انتصارہ، میسا اور پرویزیں تینوں حویلی کے پچھلے لان میں بیٹھ کر شام کی چائے پی رہی تھیں اور ساتھ میں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی لگا رہی تھیں۔ آج اتنے دن بعد وہ اس طرح اکٹھی ہو کر بیٹھی تھی۔ پھر بتاؤ میسا، کیسی رہی تمہاری رات وہاں؟ پھوپھی کے گھر پر زکوان لالا کیسے رہے؟ یہ پوچھنے والی کوئی اور نہیں انتصارہ ہی تھی جس سے ایسے اوٹ پٹانگ سوال کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے اس طرح اچانک سوال کرنے پر میسا کا چائے کا سپ لیتا ہوا ہاتھ ایک دم رکا تھا اور شاید چائے اس کے گلے میں لگی تھی اور وہ کھانسنے لگ پڑی۔ ارے کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ انباز نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا تھا، جس پر اس نے سر ہلایا تھا۔ پھر وہ سنبھل کر بولی تھی، ہاں بہت اچھا رہا، پھوپھی جان اور یمامہ تو بہت اچھے ہیں، پھوپھا سے میرا سامنا نہیں ہوا زیادہ، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ اور زکوان لالا، وہ کیسے رہے تمہارے ساتھ؟ ایک بار پھر میسا کو زکوان کا سخت چہرہ یاد آیا تھا اور غصے سے کھولتی ہوئی آنکھیں بھی۔ وہ بھی ٹھیک ہی تھے۔ انتصارہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا کیونکہ وہ انباز سے بس تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب کوئی حرکت کی تو وہ ایک دو لگانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گی، اس لیے اس نے اپنا منہ بند رکھنے میں ہی عافیت جانی۔ انتصارہ حویلی کی باقی لڑکیوں کی نسبت ذرا ہنسمکھ اور شرارتی طبیعت کی مالک تھی۔ برداشت کے معاملے میں ہمیشہ سے تھوڑی کچی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے سر پر سوار کرنے والی انباز ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ انتصارہ کو جس سے محبت ہوئی وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اس لیے وہ محبتوں کے معاملے میں کافی خوش نصیب بھی تھی۔ نہیں تو انباز کو خوف آتا تھا اس لمحے سے جب اس کی شادی بھی کسی سے ایسے ہی کر دی جاتی، شاید وہ کوئی بہت سخت رد عمل کا اظہار کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر فیصلہ کیا تھا۔ پلوشیں آج کچھ بجھی بجھی سی تھی، یا شاید میسا کو لگی۔ کیا بات ہے بھابھی، آج آپ فریش نہیں ہیں؟ ہاں بس میسا، پتہ نہیں کیا بات ہے، صبح سے ہی بہت چکر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے لالا کو بتایا اپنی طبیعت کے بارے میں؟ نہیں، وہ آفس گئے ہوئے ہیں، ایسے ہی خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر بھی آپ کو بتانا تو چاہیے تھا۔ آئیں گے تو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، جلدی بتا دیجیے گا، یہ نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے آپ کی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اٹھ کر اندر جانے لگی تھی جب ایک بار اور زور سے چکرائی تھی اور واپس وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ انباز، میسا اور انتصارہ اس کی طرف بڑھی تھی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بس پتہ نہیں کیا ہوا ایک دم۔ چلیں اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے اندر اس کے کمرے میں لے کے گئی اور پھر پیر بیگم کو بھی اس کی طبیعت کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک پل کو تو وہ خوش ہوئی تھی، انہیں کسی خوشخبری کا گمان ہوا تھا، انہیں بس ادھام کے آنے کا انتظار تھا۔ شام کو زکوان نے میسا کو حویلی سے واپس لانا تھا اور فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اسے واپس لانے کا۔ اسے اپنا آپ آزاد آزاد محسوس ہو رہا تھا، پر یہ بات بھی سچ تھی کہ اسے اپنے کمرے میں میسا چلتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، سہمی ہوئی، کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ کافی بار اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ زکوان؟ وہ لاؤنج میں ابھی آفس سے آ کر نیم دراز ہوا ہی تھا جب اسے رتبہ بیگم کی آواز اپنے کانوں میں آئی۔ جی مورے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ میسا کو واپس لے آؤ حویلی جا کر، رہنے دیں اسے وہیں، ابھی کچھ دن سکون ہے گھر میں۔ وہ لاپرواہی سے اپنے فون پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، ابھی تک اس کا یمامہ سے باقاعدہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ مورے، یہ یمامہ کدھر ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے، اسے بلائیں تو صحیح، کتنے دن ہو گئے میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ اس سے بعد میں بات کر لینا، پہلے جا کر اپنی بیوی کو گھر لے کر آؤ۔ چھوڑیں اسے، بھی دیکھوں گا بعد میں لانا ہے کہ نہیں، اس سے فی الحال ذرا میں یمامہ سے بات کر لوں۔ رتبہ بیگم کہتی رہ گئی، پر وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ یمامہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا، پتہ نہیں کیوں زکوان کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ دروازہ ناک کرنے کے بجائے ایسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، دیکھا تو یمامہ اپنے بستر پر کچھ کاغذ بکھیر کر نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کی جانب آ گیا۔ یمامہ نے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی، پر ایک بار بھی اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ زکوان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے، نظر نہیں آئی؟ ادھر ہی، جواب بے حد مختصر آیا تھا۔
کیا بات ہے، تم ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، جواب پھر مختصر آیا تھا اور اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اپنے لالا کو نہیں دیکھا۔ ذکوان کو ایک دم کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آگے سے مکمل خاموشی تھی۔ سوال ایک بار پھر سے دہرایا گیا۔ اب کی بار پھر خاموشی تھی۔ ذکوان نے اس کے ہاتھ سے پین لے کر ایک طرف رکھا۔ کیا بات ہے، میری گڑیا کا موڈ اتنا خراب کیوں ہے؟ ادھر میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ کیونکہ بات ان سے کی جاتی ہے جو بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، یمامہ نے ترش لہجے میں جواب دیا۔ تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ کیونکہ آپ اسی لائق ہیں۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور ذکوان حق تک وہاں بیٹھا رہ گیا۔ وہ اس کا اس طرح کرنا سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حویلی میں ادام کے آتے ہی اسے پلوشے کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ فوری طور پر ایک لیڈی ڈاکٹر کو حویلی بلوایا گیا اور جو خبر اس نے دی تھی وہ سب کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد پلوشے خوشخبری سنانے والی تھی اور جب یہ خبر دار جی تک پہنچی تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ فوری سے پہلے پلوشے کا صدقہ اتارا گیا اور قبیلے کے بہت سے غریب لوگوں میں کپڑے اور بہت سی چیزیں بانٹی گئیں۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے، بس انہیں صحیح وقت کا انتظار تھا اور وہ صحیح وقت آ چکا تھا۔ سب خواتین پلوشے کے کمرے میں جمع تھیں۔ ادام کے آتے ہی سب باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں پلوشے اور ادام اکیلے تھے۔ ادام پلوشے کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ پلوشے ریڈ فراک میں ملبوس تھی، ساتھ ہی خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بستر پر بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ دیکھو آج اللہ نے صبر کا کتنا بڑا پھل دیا ہے۔ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں تو کب کی ہمت ہار چکی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ پلوشے ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ اچھا میں چینج کر کے آتا ہوں، تم آرام کرو۔ ادام نے پلوشے کا ماتھا پیار سے چوما اور اس کا سر تھپک کر خود واش روم میں چلا گیا۔ پلوشے جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا، اللہ نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی کو دور کیا تھا۔ درار نے رات کو ارسل کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ کمرے میں وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے ڈھونڈنے میں مصروف تھا جب امباج اندر داخل ہوئی اور تھک سے رہ گئی۔ پورا بیڈ کپڑوں سے بھرا ہوا تھا اور درار ابھی بھی الماری میں گھسا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے سب اور کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ امباج نے پریشان ہو کر درار سے پوچھا، جو اب پریشانی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے وائٹ شرٹ نہیں مل رہی، پتہ نہیں اس درخنے نے کہاں رکھی ہے۔ اس وقت وہ انتہائی معصوم لگ رہا تھا۔ امباج کو بہت پیارا لگا تھا۔ اس نے اس کی جھنجھلائی ہوئی شکل دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ اس وقت وہ بالکل سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ اچھا میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں رکھی ہے اس نے؟ چل جائے گا پتہ، آپ پیچھے ہٹیں یہاں سے۔ وہ اسے پیچھے کر کے خود وارڈروب کی طرف آ رہی تھی اور درار ابھی وہیں کھڑا تھا، بس پیچھے ہونے ہی والا تھا جب ان دونوں کی زوردار ٹکر ہوئی۔ امباج کا ناک سیدھا درار کے سینے سے لگا تھا اور وہ بری طرح آنکھیں بند کیے اپنا ناک پکڑے ہوئے تھی۔ درار جو جھنجھلا کر اس سے کچھ بولنے ہی والا تھا، سرخ ہوتی ہوئی ناک کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے ایک ہاتھ سے اپنی کھڑی ناک پکڑی ہوئی تھی۔ لگتا زیادہ زور سے لگ گئی ہے اسے، وہ خود سے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی دیکھ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ ہٹیں میں شرٹ ڈھونڈ دیتی ہوں۔ درار بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور امباج نے وارڈروب میں سے اس کی شرٹ تلاش کرنا شروع کر دی۔ وہ صبح والے گرین فراک میں ہی تھی۔ درار نے غور سے اس کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ اس وقت گرین دوپٹہ سر کے بجائے شانوں پر تھا۔ سنہری زلفیں ایک پونی کی صورت میں باندھ رکھی تھی جس سے کچھ بال نکل کر اس کے چہرے پر جھول رہے تھے۔ درار کی طرف اس کی پشت تھی اور درار کو اس کے بال بہت پسند تھے۔ پہلی دفعہ اس نے اس کے دوپٹے سے جھانکتے ہوئے سنہرے بال ہی دیکھے تھے۔ پہلی بار بھی وہ اسے بے حد پسند آئے تھے اور اب جب وہ دیکھتا تھا تو اسے پسند آتے تھے۔ یہ لیں۔ امباج نے شرٹ اس کی طرف بڑھائی تھی اور درار کی محبت کو توڑا تھا۔ اس نے شرٹ اس سے پکڑی اور لے کر واش روم میں جانے لگا جب اسے امباج کی آواز آئی، اور یہ سب کون سمیٹے گا؟ تم۔ جواب سادگی سے دیا گیا تھا اور اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ کب درار نے اسے آپ سے تم کہنا شروع کیا۔ اجنبیت کی دیوار گرنی شروع ہوئی تھی۔ فتح کی طرف امباج کا پہلا قدم اٹھا تھا۔ وہ سرشاری سے وہاں کھڑی رہی۔ خوبصورت مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر رقصاں تھی اور اس نے اس کے پھیلے ہوئے کپڑے سمیٹنے شروع کیے۔ ذکوان یمامہ کے کمرے سے واپس آ کر صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یمامہ اس سے اتنی زیادہ ناراض کیوں ہے۔
اس نے وجہ پوچھی تھی لیکن یمامہ نے اسے بدلے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا تھا، بار بار اسے یمامہ کا طرز چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ آخر کس وجہ سے اس کے ساتھ یوں بیہیو کر رہی تھی؟ کیا اس کی وجہ میسا تھی؟ کہیں میسا نے یمامہ کو کچھ بتایا تو نہیں جس کی وجہ سے وہ یوں بیہیو کر رہی تھی؟ خان جی، نوری دروازہ ناک کرتی ہوئی ذکوان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں بولو، کیا پرابلم ہے؟ وہ آپ کو بڑی بیوی بلا رہی ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر واپس چلی گئی اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مورے اب کیوں بلا رہی ہیں۔ وہ فریش ہو کر نیچے لاؤنج میں ان کی بات سننے کے لیے آ گیا۔ دیکھا تو رتبہ بیگم اور شیر خان دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر خان چائے پی رہے تھے اور ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے، جبکہ رتبہ بیگم نوری کو کچھ ہدایت نامے جاری کر رہی تھیں۔ جی مورے، بلایا آپ نے مجھے؟ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے، اور تم ابھی تک میسا کو لینے حویلی نہیں گئے؟ فون بھی نہیں ہے اس کے پاس، بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی کہ تم پتہ نہیں اس طرح غیر ذمہ داری کا ثبوت کیوں دیتے ہو۔ مورے، کیا آپ کو میری خوشی چبھ رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہی کہ میں کتنا خوش ہوں اس کے نہ ہونے سے؟ ذکوان پلیز، بار بار مجھے مجبور مت کرو میں سخت رویہ اپناؤں تمہارے ساتھ۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لے کر آنا اس نے، تو تم کیوں زور دے رہی ہو اس پر؟ جب لے کر آنا ہوگا لے آئے گا۔ شیر خان کب سے رتبہ بیگم کی بات سن رہے تھے، آخر کو بول پڑے، اور ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا، جس پر رتبہ بیگم تو خاموش ہو کر بس صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی، جبکہ ذکوان چس ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اس کے بابا جان نے اس کی مورے کو ڈانٹ رہے تھے۔ نہیں بابا جان، میں بس جا ہی رہا تھا اسے لینے کے لیے، وہ تو میں مورے کو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ نہیں بچے، اگر تم نہیں لینے جانا چاہتے تو مت جاؤ۔ نہیں بابا جان، میں بس جا ہی رہا ہوں۔ وہ مزید کوئی بھی بات کیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب اسے میسا کو لینے حویلی جانا تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر وہ واش روم میں سے باہر تھا۔ وہ ڈارک براؤن ڈریس پینٹ کے ساتھ آف وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، اوپر براؤن لیدر کی جیکٹ پہنے، بالوں کو حسب عادت جیل سے سیٹ کر کے خود اچھے سے ٹام فورڈ سپرے کیا، اور کلائی میں گھڑی پہن کر وہ پورچ میں کھڑی اپنی لینڈ کروزر کی جانب آیا، اور گارڈ کو گیٹ کھولنے کا بول کر خود اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ میسا شام سے انتظار کر رہی تھی کہ ذکوان اسے لینے کے لیے آئے گا، پر اب کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن ذکوان اسے لینے نہیں آیا۔ اب تو وہ مایوس ہو گئی تھی۔ وہ اسی طرح اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب درار دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ میسا جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ایک پل میں سیدھی ہوئی تھی۔ ارے لالا، آپ آئیے نا پلیز، کھڑے کیوں ہیں؟ درار نے ایک پل میں اپنی چھوٹی بہن کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں اسے اپنی عمر سے کہیں بڑی لگی تھی۔ وہ ایک رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کے قریب گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ میں تو صبح سے ہوں یہاں، آپ کو اب خیال آ رہا ہے کہ بہن کا پتہ ہی کر لوں کہ کیسی ہے وہ؟ وہ مصنوعی غصے سے منہ بنا کر اس سے کہہ رہی تھی، جس پر بے ساختہ درار مسکرایا تھا۔ بس بہت کام تھے آج، میں بہت بیزی تھا، ابھی کچھ دیر پہلے فری ہوا تو سیدھا تمہارے پاس ہی آیا ہوں۔ تم بتاؤ ذکوان ٹھیک رہا نا تمہارے ساتھ؟ اس نے کوئی الٹی حرکت تو نہیں کی؟ وہ اب سنجیدگی سے اس سے استفسار کر رہا تھا، جس پر بے اختیار میسا کو اس پر پیار آیا۔ وہ تھوڑا آگے ہو کر اس کے سینے سے لگی اور وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے بچے، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے اس سے پوچھ رہا تھا، ساتھ میں اس کے بال بھی سہلا رہا تھا۔ جی لالا، سب ٹھیک ہے، اس نے جواب بہت سرسری سا دیا۔ تم اب مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ مجھے ٹھیک ٹھیک کیا ہو گیا لالا؟ میں درار سران خان کی بہن ہوں، ذکوان خان تو کیا کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے کچھ کہہ دے؟ میں دیکھ لوں گی اسے۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار درار ہنسا۔ واؤ، میری دبوسی بہن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی۔ لالا، آپ مجھے دبو کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں بہادر ہوں۔ جی لالا کی جان، لالا جانتے ہیں آپ بہت بہادر ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ تمہارا بے غیرت شوہر آیا نہیں ابھی تمہیں لینے؟ لالا، میسا نے درار کو آنکھیں دکھائی تھی۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی، سمجھے آپ لالا؟ منہ بنا کر اس سے باور کرا رہی تھی۔ اچھا بھائی، سوری، میں بھول گیا تھا کہ تم ایک رات اس کے گھر رہ کر آئی ہو، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ مسکرا کر اسے بتا رہی تھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے معجب اسے ذکوان کے فون کے بارے میں بتا کر گیا تھا، تب سے وہ تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ اچھا تم پھر تیار ہو جاؤ، میں چلتا ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گیا اور وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اب تو وہ آنے والا تھا اور پھر سے اس کے گھر جانا تھا، پھر سے وہی کچھ
پھر سے وہی برداشت کا سفر شروع ہونا تھا۔ زندگی کیوں اتنے امتحان لیتی ہے، لیکن انسان اس زندگی کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ محبت ایک گہری کھائی کی طرح ہوتی ہے جس کے اندر انسان گر جائے تو واپسی کے سارے راستے پل میں بند ہو جاتے ہیں۔ اور میسا اس کھائی میں بہت دور، بہت آگے تک جا چکی تھی، جہاں صرف اندھیرا تھا اور فی الحال اسے روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً رات 8 بجے ذکوان خان میسا کو لینے کے لیے حویلی پہنچا تھا۔ سب نے بہت اچھے سے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود داجی نے مردان خانے میں پرتکلف کھانا لگوایا تھا اور سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ درار وہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا، پر داجی کے غصے سے ڈر کر وہ مردان خانے میں کھانے میں شریک ہوا۔ کھانے کے بعد ذکوان نے اجازت مانگی تو داجی نے گل بانو سے کہہ کر میسا کو باہر بلوانے کے لیے کہا، جس پر وہ زنان خانے میں میسا کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ بی بی جان، وہ داجی نے بولا کہ میسا بی بی باہر آ جائیں، ذکوان خان جی نے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بات سن کر میسا نے درخنے سے اپنی چادر منگوائی اور اس نے خود کو اچھے سے چادر میں چھپا لیا اور چہرہ بھی چادر سے ڈھک کر وہ حویلی کے پورچ میں آ گئی، جہاں ذکوان پہلے سے ہی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میسا کے آتے ہی اس نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میسا اپنی چادر سنبھال کر فرنٹ سیٹ پر ذکوان کے برابر میں بیٹھ گئی اور ذکوان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور زن سے حویلی کا آخری گیٹ عبور کر گیا۔ کل کی نسبت آج وہ اس کے ساتھ قدرے پرسکون تھی، چہرہ اس نے ڈھانپا ہی ہوا تھا۔ ذکوان خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کے 9 بجے سوات کی مین شہر پر گاڑیوں کا کافی رش تھا۔ گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی اور ذکوان ٹریفک کی وجہ سے ہمیشہ جھنجھلاتا تھا۔ کیا مصیبت ہے، پتہ نہیں ہے اس ٹریفک کو کیا پرابلم ہو گئی اس وقت، وہ جھنجھلا کر منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ میسا خاموشی سے اس کی بڑبڑاہٹ سن رہی تھی۔ اچانک میسا کی نظر سڑک کے ایک طرف کھڑے آئس کریم والے پہ پڑی۔ بے اختیار میسا کا دل آئس کریم کھانے کو چاہا۔ اس نے آج تک کبھی بھی اس طرح سڑک پر سے آئس کریم نہیں کھائی تھی، ورنہ حویلی میں تو ہمیشہ وہ معجب سے ہی آئس کریم منگوا لیا کرتی تھی۔ اس نے ایک نظر ذکوان کے غصے بھرے چہرے پر ڈالی، پھر سوچا کہوں کہ نہ، کہیں جلاد غصہ ہی نہ کرنے لگ جائے۔ وہ عجیب کشمکش میں پڑ گئی۔ آئس کریم کھانے کے لیے اس کا دل للچا رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اس سے کہنے کا فیصلہ کر ہی لیا، سنیں۔ ذکوان نے سامنے سے نظر ہٹا کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے وہ آئس کریم کھانی ہے، اس نے ایک ہی سانس میں روانی سے بول دیا۔ ذکوان نے اس کی انگلی کے تعقب میں دیکھا، روڈ کے سائڈ پر ایک آئس کریم والا کھڑا تھا۔ اس وقت اس ٹریفک میں تمہیں آئس کریم کھانی ہے؟ وہ گہرا سانس بھر کے اس سے کہہ رہا تھا۔ پلیز، اس نے انتہائی معصوم شکل بنا کر اس سے کہا۔ اچھا رکو، لے کر آتا ہوں۔ وہ اس سے کہہ کر گاڑی سے اتر گیا اور آئس کریم والے کی طرف چل دیا۔ میسا نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ اس نے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اس کی بات مان لی۔ کچھ ہی دیر میں ذکوان واپس آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم کی کون تھی۔ دیکھو ذرا، تم اس وقت اس ٹریفک میں آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور خود اپنی بھی لے کر آیا ہے، ساتھ خود کا بھی دل تھا، ملبہ سارا مجھ پر ڈال دیا۔ میسا صرف سوچ کر رہ گئی، لیکن چونکہ ذکوان گاڑی میں پہنچ چکا تھا اور اب میسا کو ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا، میسا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ آئس کریم کی دونوں کون اسے پکڑا کر خود اندر بیٹھ گیا۔ میسا نے ایک کون اسے پکڑا دی۔ ذکوان نے اپنی کون میں سے آئس کریم کھائی اور میسا کی جانب دیکھا جو ابھی بھی آئس کریم ایسے ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے، کھا کیوں نہیں رہی اب؟ کیسے کھاؤں؟ اس نے اپنے چادر سے ڈھانپے ہوئے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ ذکوان نے میسا کی سائڈ کی ونڈو اسکرین کے پار دیکھا، ساتھ کافی گاڑیاں تھیں اور کافی لوگ بھی۔ ذکوان کی سائڈ والی ونڈو اسکرین بلیک تھی۔ تم ایسا کرو، یہ چہرے سے چادر ہٹا دو اور رخ میری جانب کر کے بیٹھو۔ اچھا، یہ پکڑیں۔ اس نے آئس کریم ذکوان کو پکڑائی اور خود اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئی اور آئس کریم اس کے ہاتھ سے تھام کر چادر ہٹا لی۔ ذکوان نے اسی وقت اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، صاف شفاف بغیر میک اپ کے چہرہ، ڈائمنڈ نوز پن چمک رہی تھی۔ ذکوان نے اپنا چہرہ سامنے کی جانب کر لیا۔ جب تک ان دونوں کی آئس کریم ختم ہوئی تب تک ٹریفک بھی کھل چکی تھی۔ ذکوان نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تب تک میسا بھی آئس کریم ختم کر کے چہرہ ڈھانپ چکی تھی۔ اس کا رخ اب ذکوان ہاؤس کی جانب تھا۔ میری ذات کا یہ جو مان ہے، تیری ذات کو بخشا ہے۔ میری زندگی جو بے نام تھی، اسے تیرے نام کر دیا۔ میرا وجود تیرا تھا کل بھی، آج بھی یہ تیرے نام ہے۔ کل بھی دل دھڑکتا تھا تیرے نام پر، آج بھی یہی حال ہے۔ وہ جو تو نظر نہیں کرتا مجھ پر، یہ میرے صبر کا امتحان ہے۔ کل بھی عشق تجھ سے تھا اور آج تو یہ ایک مکمل داستان ہے۔
ایمن خان۔ یمامہ کو ذکوان کے سامنے ایسے کر کے حقیقی معنوں میں تکلیف کا احساس ہوا تھا، پر جب اسے وہ رات یاد آتی تھی نا، ذکوان سے اس کی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر لالا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کتنا آئیڈیالائز کیا تھا میں نے آپ کو، اور آپ نے کیا کیا؟ آگے سے آپ کے نزدیک ایک عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی مان نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے نا لالا، میں اس کے لیے کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آنسو کی جھری اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ اس کا اکلوتا بھائی تھا جس سے وہ بات تک نہیں کر رہی تھی۔ اندر سے بے حد تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ اس نے پاس پڑا ہوا رائٹنگ پیڈ اٹھایا اور خط کا جواب لکھنے کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ اسے لگا تھا اسے سبھی کے خط کا جواب دینا چاہیے۔ جلد یا بدیر اس کی شادی تو اس سے ہی ہونی ہے، تو کیوں نہ پہلے ایک دوسرے کو سمجھ ہی لیا جائے۔ اس نے پین اٹھا کر لکھنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی یہ محبت کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے، لیکن یہ لفظ اپنی زندگی میں بہت بار سن چکی ہوں اور اس کے بہت بھیانک روپ بھی دیکھ چکی ہوں۔ اس لیے میں نہیں جانتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے کہ نہیں، پر میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور بچپن سے آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام ہی سنتی آ رہی ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں آپ کے نام کے علاوہ اپنے ساتھ کوئی نام نہیں سوچا اور نہ ہی کوئی اور شخص تصور کیا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی اور آپ کے پاس اپنے دل میں آپ کی عزت، مان اور بے حد انسیت لے کر آؤں گی، جو شاید محبت سے بہت آگے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دل میں میری محبت ہمیشہ اسی طرح رکھیے گا، یمامہ۔ اس نے خط کا اختتام کر کے اسے طے کر کے اپنی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا۔ اب اسے انتظار تھا کہ وہ کب حویلی جائے گی اور یہ خط وہ انتصارہ کو دے گی کہ وہ سبھی تک پہنچائے۔ اس نے خط دراز میں رکھ کر ایک گہرا سانس بھرا اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے ذکوان ہاؤس کا مین گیٹ اور اس کے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی نظر ذکوان کی لینڈ کروزر پر پڑی جو باہر کھڑی ہارن بجا رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ میسا کو لے کر واپس آ گیا۔ اس کی گاڑی اب گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی کیونکہ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ گاڑی میں سے میسا پہلے اتری تھی اور وہ اندر کی جانب آ گئی، جبکہ ذکوان چوکیدار کو کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک اپنی بیوی کو تو خوش رکھ نہیں سکتے، چلے ہیں بہن کی ناراضگی دور کرنے، اس نے تمسخر سے سوچا تھا اور سردی کے خیال سے ایک کھڑکی بند کرتی ہوئی واپس اپنے بستر پر آ گئی۔ وہ آج ایک بار پھر ذکوان کو دیکھ کر ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اسے اس رات والی ساری باتیں پھر سے یاد آئیں۔ وہ جب ان باتوں کو سوچتا اسے ایسے لگتا جیسے اسے کوئی زہریلی چیز ڈنگ مار رہی ہو، کیونکہ وہ شخص جس کے بارے میں وہ سب باتیں کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، اب اس کی بیوی تھی، اور درار جیسے انسان کے لیے کسی غیر مرد کے منہ سے اپنی بیوی کا نام سننا ہی مرنے کے مترادف تھا۔ اچانک جو چیز اس کے ذہن میں آئی تھی وہ اپنا ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا تھا، جو کل صبح اسے نکلنا تھا۔ وہ رات کو اس وقت لان میں چکر لگا رہا تھا اور ساتھ میں ذکوان کے لیے اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی بہن کا شوہر تھا اور وہ اسے اس حوالے سے عزت دینے پر مجبور تھا۔ میں امباج کو یہاں اپنی غیر موجودگی میں اکیلی حویلی نہیں چھوڑوں گا، یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے۔ کیا اسے امباج پر بھروسہ نہیں تھا؟ بالکل، اسے اس پر بھروسہ نہیں تھا، تبھی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت انتہا پر جا کر سوچ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اعتبار اور بھروسہ ایک رشتے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ رشتہ انچاہا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسے ساتھ لے جانے والے فیصلے پر پہنچ گیا تھا، پر جو مسئلہ اسے درپیش تھا وہ یہ تھا دار جی سے کس طرح بات کرے، کیونکہ انہوں نے ہرگز بھی اسے ساتھ لے کر جانے پر رضامندی کا اظہار نہیں کرنا تھا۔ پر میں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کچھ بھی ہو جائے اسے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر وقت دیکھا جو کہ رات کے 10 بجا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا دار جی اس وقت عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے ہوں گے اور اب اپنے بستر پر آرام کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے پہلے سیدھا اپنے بابا جان کے پاس آیا جو کہ ابھی مردان خانے میں ہی بیٹھے ہوں گے۔ وہ جانتا تھا، اس لیے وہ سیدھا ادھر آیا۔ پہلے اسے اس سلسلے میں اپنے بابا جان سے بات کرنی تھی اور پھر ان کے مشورے پر عمل کرنا تھا۔ امباج ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس نے ابھی بھی نماز کی طرز کا ہی باندھ رکھا تھا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو 10:15 بجا رہی تھی۔ ابھی تک درار کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو ابھی تک آیا نہیں۔ وہ سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ناک ہوا اور انتصارہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ آ جاؤ انتصارہ۔ اس نے انتصارہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کیا بات ہے، تم اس وقت یہاں پر؟ خیریت ہے نا سب؟ وہ پریشانی سے اسے کہہ رہی تھی۔ بی بی؟ انتصارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
کیا بات ہے میری جان، ایسے رو کیوں رہی ہو تم؟ بس پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اچھا چلو تم اپنے کمرے میں، وہیں پر بات کرتے ہیں، یہاں درار کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی اور امباج بھی گہرا سانس بھر کے اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ کمرے میں پہنچ کر انتصارہ نے اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ امباج تو خاصی پریشان ہو گئی تھی اس کے رونے سے۔ اب تم مجھے پریشان کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ بی بی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا انتصارہ؟ اس حویلی میں جس میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو نظر رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، تم زیادہ مت سوچو۔ نہیں بی بی، آج صبح جب ہم میسا کو لینے گئے تھے نا، تب بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی نگاہوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے، تم زیادہ مت سوچو۔ کسی اور سے تو تم نے بات نہیں کی نا اس ٹاپک پر؟ نہیں بی بی، سب سے پہلے آپ ہی کو بتایا ہے۔ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہے، تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے۔ انتصارہ لیٹ چکی تھی اور امباج اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، پر وہ خود بھی اس کی باتوں سے کافی حد تک پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ انتصارہ بہت کم کبھی ایسی بات کرتی تھی۔ اگر اب وہ ایسا کچھ کہہ رہی تھی تو ضرور کوئی بات ہوگی، پر کیا، یہ امباج سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی تھی، حتیٰ کہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی اپنی آنکھ لگ گئی۔ بابا جان، میں امباج کو اسلام آباد اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ جو کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، اس کی بات پر ایک دم چونک گئے، کیونکہ اس نے آتے ساتھ ہی بغیر کسی تمہید کے یہی بات کی تھی۔ کیوں بچے، جبکہ تم جانتے ہو دارجی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے تمہیں۔ جانتا ہوں بابا جان، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ پلیز دارجی سے بات کریں۔ لیکن وہ یہ بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اب کتاب بند کر دی تھی اور وہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جب تم یہ جانتے ہو کہ دارجی نہیں مانیں گے تو فضول میں باز پرس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، حویلی کی عورتوں کا کوئی تک نہیں ساتھ لے جانے کی۔ دیکھیں بابا جان، وہ میری بیوی ہے اور میں اسے اگر کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں تو اس میں دارجی آپ سب لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھو بچے، بات اعتراض کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے۔ آج تک ہمارے خاندان میں اس طرح سے عورتیں اکیلے شوہروں کے ساتھ باہر نہیں گئی نا، تو اب جائیں گی؟ حد ہے، ہر بات پر خاندان اور اس کی روایات بیچ میں آ جاتی ہیں۔ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، میں تنگ آ چکا ہوں اس گھٹن زدہ ماحول سے۔ وہ شدید جھنجھلا کر غصے میں اپنے بابا جان سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، کیونکہ اسے حقیقی معنوں میں غصہ آیا تھا۔ صبح میں نے نکلنا ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس وقت میں دارجی کو بے آرام نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہے آپ صبح خود انہیں یہ بات بتا دیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیر خان ہکا بکا وہاں بیٹھے رہ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو جانتے تھے، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتا تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور یہی فکر انہیں کھائے جا رہی تھی کہ وہ صبح دارجی کو کیا کہیں گے۔ درار بھی ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش کی طرح تھا۔ وہ خود اتنے نرم دل اور پولائٹ نیچر کے تھے، اور ان کے باقی کے دو بیٹے بھی، پر یہ درار پتہ نہیں کس پر چلا گیا، اتنا ضدی، اکڑو اور سخت طبیعت کا مالک ہے۔ وہ یہ سب بس سوچ کر ہی رہ گئے۔ وہ حقیقی معنوں میں بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے کتاب بند کی اور مردان خانے سے اوپر سیڑھیوں کی جانب اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ سبھی ابھی معجب کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ معجب کو کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ معجب اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بہت دیر تک کچھ نہیں بولا تو آخر کو معجب جھنجھلا کر بول پڑا، کیا تکلیف ہے تجھے؟ یہاں کیا مونڈ ورت رکھ کر آیا ہے جو تیری زبان ہی نہیں چل رہی؟ وہ شدید کوفت سے اس سے بول رہا تھا۔ اس نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، مگر دوسری طرف ابھی بھی ہنوز خاموشی ہی تھی۔ معجب نے تنگ آ کر اپنے پیچھے سے تکیہ نکال کر صبیح کی طرف اچھالا، جس پر وہ ایک دم ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کیا ہے یار، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ وہ اب بے چارگی سے منہ بنائے اس سے کہہ رہا تھا۔ یہاں میرے کمرے میں کیا لینے آیا ہے؟ بتا، اگر ایسے ہی منہ سی کے بیٹھنا ہے تو دروازہ وہ ہے، دفع ہو سکتے ہیں آپ۔ اب صبیح میں معجب کو غصہ آیا تھا۔ یار میں بس سوچ رہا تھا کہ یمامہ کیا میرے خط کا جواب دے گی؟ بس یہی بات لے کر تو 2 گھنٹے سے سسپنس کریٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ 19ویں صدی کا اداس ہیرو لگ رہا ہے۔ بکواس نہ کر یار، بھئی سیدھی سی بات ہے، نہ جواب دیا تو نہ صحیح، کوئی بات نہیں، آنا تو اس نے تیرے پاس ہی ہے، سارے حساب برابر کر لینا۔ ہاں بس کوئی ڈھنگ کا مشورہ نہ دینا، یہ فضول بکواس کروا لو تجھ سے۔
سبھی اس کے پاس سے اٹھ کر اب باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اب کدھر جا رہا ہے؟ معجب مسکراہٹ دبا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ جہنم میں۔ جواب وہیں سڑا ہوا تھا جس کی وہ اس سے توقع کر رہا تھا۔ دھیان سے جانا کہیں آگ کی زیادہ لپیٹ میں نہ آ جانا۔ معجب کی کہکہ لگاتی آواز نے اس کا دور تک پیچھا کیا جب تک وہ اس کے کمرے سے نکل نہیں گیا۔ درار ابھی ابھی دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ سمجھا شاید امباج واش روم میں ہوگی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن جب واش روم سے بھی کوئی باہر نہ آیا تو وہ خود کمرے کا دروازہ کھول کر اس کی تلاش میں باہر نکل گیا۔ دیکھا تو وہ سامنے اپنے پورشن سے آ رہی تھی۔ سنہرے بال اس وقت ڈھیلے جوڑے کی شکل میں باندھے ہوئے تھے۔ نیند سے اس کی گہری سمندری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ سبھی کوئی بات سن رہی تھی۔ درار بھی ان دونوں کے قریب ہی چلا گیا۔ بی بی مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا آپ کو کہ آج آپ کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے۔ اوہ ہاں، کیا آیا پھر؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی تب تک درار دونوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کہاں تھی تم اس وقت؟ سوال سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ وہ میں انتصارہ کے پاس تھی، جواب اس نے بھی ذرا ڈرتے ڈرتے ہی دیا۔ چھوڑے لالا، سنے بی بی نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ اچھا، دیٹس گریٹ۔ کیا پڑھ رہی تھیں ویسے آپ؟ اس کی ٹون ایک دم بدلی تھی۔ انگلش لٹریچر۔ انٹرسٹنگ۔ اب وہ اس کا مکمل جائزہ لے رہا تھا۔ بائی دا وے، کنگریچولیشن۔ اس نے امباج کے آگے اپنا ہاتھ کیا تھا اور امباج حیرت و صدمے سے کبھی درار کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف۔ کچھ دیر میں اس نے خود کو کنٹرول کیا اور درار کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ تھینکس۔ سبھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ درار سبھی کی موجودگی بالکل فراموش کیے ہوئے تھا۔ اچانک سبھی نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو امباج نے اپنا ہاتھ درار کے ہاتھ سے آزاد کیا۔ اوکے، میں روم میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ فری ہو کر آ جائیے گا، درار امباج سے کہہ کر اب سبھی کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا یار، بہت لیٹ ہو گیا ہے، میں تم سے بعد میں ملتا ہوں۔ ہاں اوکے لالا، آپ ریسٹ کریں۔ سبھی سے ہائی فائی کرنے کے بعد درار امباج پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امباج درار کے جانے کے بعد سبھی کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیا بات ہے، تھکے تھکے لگ رہے ہو؟ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آر یو شیور؟ یس۔ اوکے، جاؤ سو جاؤ جا کر۔ وہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا اور امباج بھی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور درار بیڈ پر نیم دراز تھا۔ امباج ڈریسنگ کنسول کی طرف بڑھی اور وہاں سے لوشن کی بوتل اٹھا کر بیڈ کی جانب آئی۔ دوپٹہ اس نے سر سے اتار کر گلے میں لیا۔ سنہرے بال ہنوز جوڑے میں باندھے ہوئے تھے۔ درار بظاہر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا لیکن وہ امباج کو ہی ملاحظہ کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھے سے لوشن لگا رہی تھی۔ درار کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی تھی۔ بلا شبہ وہ ہاتھ بے پناہ خوبصورت تھے۔ لوشن لگانے کے بعد اس نے بوتل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور دوپٹہ اتار کر اپنے سرہانے رکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید درار سو گیا ہے، لیکن اسے جھٹکا لگا جب درار نے آنکھیں کھول کر رخ اس کی جانب کیا۔ صبح آپ میرے ساتھ اسلام آباد چل رہی ہیں، اس نے اسے اطلاع فراہم کی تھی۔ امباج جو بالکل سیدھی لیٹی تھی ایک دم چونک کر اس کی جانب مڑی اور حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے میں اس طرح سے۔ وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ کیسے جا سکتی ہوں کا کیا مطلب ہے؟ میرے ساتھ جائیں گی؟ لیکن میں اس طرح سے کبھی باہر نہیں گئی، وہ اب بے چارگی سے اس سے کہہ رہی تھی۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، اب چلے جائیے گا، وہ بھی کندھے اچکا کر اس سے کہہ رہا تھا جیسے لندن میں ہو اور کسی گرل فرینڈ کو ڈیٹ پر لے جانے کی بات کر رہا ہو۔ دارجی کبھی اجازت نہیں دیں گے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ دارجی سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ کیا مطلب؟ اب صحیح معنی میں اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ مطلب کہ میں انہیں نہیں بتا رہا۔ ایسے کیسے میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ کیوں، میرے ساتھ جانے میں پرابلم ہے آپ کو؟ اب وہ اٹھ بیٹھا تھا اور ماتھے پر بر ڈال کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر سنجیدہ اور سخت تھے کہ امباج بے حد سہم گئی، کیونکہ وہ درار کے تیوروں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں دارجی کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اس نے آخر ٹھہر ٹھہر کر اس سے وہ بول ہی دیا جو وہ کب سے اس سے کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ درار کا پارا تو 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک پل میں درار نے اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ حواس باختہ ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ درار نے اس کے جوڑے سے نکلتے لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا اور پھر غصے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں اور اپنے پینڈنگ حقوق تم سے جلد سود سمیت
حاصل کر لوں، پر یاد رکھنا تم مجھے روک نہیں پاؤ گی، اس لیے اگر خود کی خیریت چاہتی ہو تو جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، سمجھی؟ نو مور ایکسکیوز۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اس سے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ امباج تو حیرت و صدمے سے گنگ رہ گئی۔ اس کی بات سن کر ہی امباج کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ درار کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ رخ موڑ کر لیٹ گئی، لیکن اس کی کہی ہوئی باتیں ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ یہی سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ عشق جبر مسلسل، یادیں قہر مسلسل، جدائی زہر مسلسل، جینا صبر مسلسل، دھڑکنیں بے چین مسلسل، آنکھیں نم مسلسل، سانسیں ناہموار مسلسل، عشق ذات کا سحر مسلسل، عشق تجھ پہ فدا مسلسل۔ ایمن خان۔